ایک نیک خصلت نوجوان نے مصیبت کے وقت ایک بے آسرے بوڑھے کی مدد کی تھی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایسا ہوا کہ اس نوجوان سے ایک جرم سرزد ہو گیا جس کی سزا موت تھی۔ شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کی عدالت میں پیش کر دیا۔ بادشاہ نے مقدمہ سننے کے بعد ملک کے قانون کے مطابق اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ مقدمے کا فیصلہ ہونے پر جلاد اس نوجوان کو مقتل میں لے گئے اور اس کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے اس زمانے کے دستور کے مطابق ہزاروں آدمی جمع ہو گئے۔ ان میں وہ بوڑھا بھی تھا جس کے ساتھ نوجوان نے نیکی کی تھی۔ بوڑھے نے اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ اپنے محسن کی جان کس طرح بچاؤں۔ آخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے دہائی مچائی کہ لوگوں غضب ہو گیا، ہمارے بادشاہ سلامت انتقال کر گئے، ہمارا ملک یتیم ہو گیا۔ بوڑھے کی یہ بات سن کر لوگوں میں کھلبلی مچ گئی۔ جلاد بھی اپنی تلواریں پھینک کر شاہی محل کی طرف دوڑے اور اس افراتفری میں نوجوان کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر سچ تو نہیں تھی۔ ذرا دیر بعد ہی معلوم ہو گیا کہ بوڑھے نے مجرم کو بچانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ شاہی پیادوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے دریافت کیا کہ اے شخص، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ ساری رعایا کو معلوم ہے کہ ہم کوئی انصاف کے خلاف نہیں کرتے، پھر تو نے ہماری موت کی تمنا کیوں کی؟ بوڑھے آدمی نے بھی سب سے نوجوان کی نیکی کا حال بیان کیا اور پھر یہ اعتراف کیا کہ میں نے صرف اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ بادشاہ نیک اور خدا ترس انسان تھا۔ اس نے نہ صرف بوڑھے کو معاف کر دیا بلکہ اسے انعام و اکرام سے بھی نوازا۔ نوجوان مقتل سے فرار ہو کر بدحواسی میں جا رہا تھا کہ ایک جاننے والے نے اسے دیکھا تو پوچھا، تو جلاد کی تلوار سے کس طرح بچ گیا؟ نوجوان نے جواب دیا کہ ایک ادنا سی نیکی کے باعث۔ نیکی معمولی بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کا اجر آخرت میں ملے گا ہی، لیکن انسان کو اس کا شیریں پھل دنیا میں ضرور ملتا ہے۔ دوستو، میری آپ سے گزارش ہے کہ مجھے سپورٹ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے واچ کریں۔ شکریہ بہت بہت۔